بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے میں میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں نے روزے کے متعلق کچھ غلط فہمیاں اپنے دماغ میں بٹھا رکھی ہیں، تو آج میں اس ویڈیو میں وہی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ پہلی غلط فہمی کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سی میری ماں اور بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ اب ہمیں الٹی آ گئی اور اب ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، تو درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود یعنی خود سے چاہے کتنی ہی الٹی یا کہ آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود یعنی قصدن جان بوجھ کر، مثال کے طور پر اگر انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب چلیں اگلی مسئلے کی جانب چلتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی ہے کہ روزے کے حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزے میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اس بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، تو درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ اور چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ روزے میں تیل یا خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو درست مسئلہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میری کچھ اسلامی پیاری بہنیں سرما لگانے سے کہتی ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ روزے میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں، کاجل کا حکم سرمے والا نہیں ہے، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ پانچویں غلط فہمی، حالت روزے میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ تو عام طور پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حالت روزے میں مسواک کرنا جائز ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے جو اس کے ریشے ہیں حلق میں نہ جائیں، تب مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اب چھٹی غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اذان ہونے تک کا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے اور اذان تک ہم کھا پی سکتے ہیں، تو درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، کھاتی پیتی رہتی ہیں، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اب ساتویں غلط فہمی، روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے میں انجیکشن لگوا لیا اب روزہ ٹوٹ گیا، تو درست مسئلہ یہ ہے اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقوف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شدید ضرورت ہو، سخت ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اب آٹھویں غلط فہمی یہ ہے کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ بہنیں کہتی ہیں میری اور مائیں بھی کہتی ہیں کہ روزے میں خوشبو سونگ لی اب روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ حلق میں محسوس نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر بتی ہے، اگر اس کی خوشبو ہمارے حلق کے اندر اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔